بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، عبادت اور ریاضت اور ذکر و اذکار کی وجہ سے بندوں کا اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق ہو جاتا ہے اور اس کا قرب خاص نصیب ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں انہیں اللہ تعالیٰ سے ایسی نسبت حاصل ہوتی ہے جو دوسروں کو نہیں ہوتی۔ اس قرب خاص اور نسبت کی وجہ سے ان پر رحمت الہی کے ایسے انوار و برکات نازل ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر بے ساختہ اللہ تبارک و تعالیٰ یاد آ جاتا ہے۔ عبادت اور کمال تعلق کی بنیاد پر وہ ایسے درجے پر فیض ہو جاتے ہیں کہ ان کے احوال اور کردار، عادات و اطوار اور حرکات و سکنات پر انوار و آثار الہی صاف طور پر ظاہر ہوتے ہیں، اور ان کے چہرے پر عبادت گزاری، کثرت سجدہ، اتباع سنت اور شریعت کی وہ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ جب ان کے حسن و جمال اور چہرے کی چمک پر نظر پڑتی ہے تو دل میں اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کامل عبودیت کے حامل اور کائنات انسانی کا خلاصہ اور انوار الہی کے مظہر ہیں۔ چنانچہ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں بہترین لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کی، حضور بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر اور اچھے لوگوں کی یہ پہچان بتائی کہ ان کے کردار اور اوصاف ایسی ہوں کہ ان کو دیکھنے سے آخرت یاد آ جاتی ہو اور دل شہادت دے رہا ہو کہ یہ چمکتی ہوئی پیشانی اور یہ چمکتا ہوا چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس میں ایسی کشش ہوتی ہے جو دیکھنے والے دلوں کو متحیر کر دیتی ہے اور لوگوں کو ان کا دیوانہ بنا دیتی ہے۔ اس کا چہرہ کسی چہرے کے گورے اور کالے ہونے سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، بلکہ ان کے چہرے میں چمک ہی جدا ہوتی ہے جو ان کے اللہ والا ہونے کی پہچان بن جاتی ہے۔ چنانچہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہر دیکھنے والا دیکھتے ہی زبان سے پکار اٹھتا ہے کہ بلا شبہ یہ اللہ والے ہیں اور یہ اللہ کے بندے ہیں، گویا ان کی کیفیات کو دیکھ کر ان کے بزرگ اور ولی ہونے کی شہادت دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کے یہاں بھی حقیقت میں پسندیدہ اور مقبول ہوتے ہیں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ اولیاء کرام کی پہچان یہی بتائی کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے وہی اللہ کے ولی اور محبوب ہیں۔ ناظرین، بزرگان دین کے واقعات اگر آپ پڑھیں تو محسوس ہوگا کہ لاکھوں لوگ صرف ان کے چمکتے ہوئے چہروں کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہو گئے، اور انہوں نے صاف انداز میں کہا کہ یہ چہرے ہرگز جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان شخصیات میں سے ایک ہیں جن کو دیکھنے والا ان کے خدا ترس ہونے اور ان کی صداقت اور امانت کی شہادت دیتے اور ان کے ہاتھوں پر توبہ کرتے، اور بہت سے غیر مسلم کسی دعوت اور تبلیغ کے بغیر صرف ان کو دیکھ کر ایمان میں داخل ہو جاتے تھے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت اور ریاضت کے حوالے سے بتائیں گے۔ ناظرین، حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت یکم رمضان مبارک 470 اور دوسری روایت کے مطابق 471 ہجری جمعۃ المبارک کو جیلان میں ہوئی۔ آپ کی کنیت ابو محمد ہے اور محی الدین، محبوب سبحانی، غوث اعظم اور غوث ثقلین وغیرہ آپ کے القابات ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار کا نام سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اور والدہ محترمہ کا نام ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ علیہا ہے۔ آپ والد کی طرف سے حسنی اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابو الفتح ہروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 40 سال تک خدمت کی، اور اس مدت میں آپ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے تھے، اور آپ کا معمول تھا کہ جب بے وضو ہوتے تھے تو اسی وقت وضو فرما کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتے تھے۔ ناظرین، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ عبادت اور ریاضت اور قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔
چنانچہ منقول ہے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن پاک ختم کرتے رہے، اور اسی طرح یہ بھی منقول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 1000 رکعت نفل ادا فرماتے تھے۔ ناظرین، بحیرۃ الاسرار میں ہے کہ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کرخ کے جنگلوں میں برسوں رہا ہوں، درخت کے پتوں اور بوٹیوں پر میرا گزارا ہوتا، مجھے پہننے کے لیے ہر سال ایک شخص اون کا ایک جبہ لا کر دیتا تھا جس کو میں پہنا کرتا تھا۔ میں نے دنیا کی محبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے 1000 جتن کیے، میں گمنام رہا اور میری خاموشی کے سبب لوگ مجھے گنگا، نادان اور دیوانہ کہتے تھے۔ میں کانٹوں پر ننگے پاؤں چلتا، خوفناک غاروں اور بھیانک وادیوں میں بے جھجک داخل ہو جاتا۔ دنیا بن سنور کر میرے سامنے ظاہر ہوتی، مگر الحمدللہ میں اس کی طرف توجہ نہ کرتا۔ میرا نفس کبھی میرے آگے عاجزی کرتا کہ آپ کی جو مرضی ہوگی وہی کروں گا، اور کبھی مجھ سے لڑتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس پر فتح نصیب کرتا۔ میں مدتوں مدائن کے بیابانوں میں رہا اور اپنے نفس کو مجاہدات میں لگاتا رہا۔ 1 سال تک گری پڑی چیزیں کھاتا اور بالکل پانی نہ پیتا، پھر 1 سال صرف پانی پر گزارا کرتا اور گری پڑی چیزیں یا کوئی اور غذا نہ کھاتا، پھر 1 سال بغیر کچھ کھائے پیے فاقے سے گزارتا۔ مجھ پر سخت آزمائشیں آتی۔ ایک بار سخت سردی کی رات میرا یوں امتحان لیا گیا کہ بار بار آنکھ لگ جاتی اور مجھ پر غسل فرض ہو جاتا۔ میں فوراً نہر پر آتا اور غسل کرتا۔ اس طرح اس ایک رات میں 40 بار میں نے غسل کیا۔ ناظرین، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو عبادت الہی سے اس قدر شغف تھا کہ مجاہدات و ریاضات کے بعد جب آپ نے احیاء دین کی جد و جہد کا آغاز فرمایا تو اس وقت بھی عبادت کے ذوق و شوق میں بالکل فرق نہ آیا۔ آپ ہمیشہ باوضو رہتے، جب حدث لاحق ہوتا تو اسی وقت تازہ وضو فرماتے اور 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتے۔ شب بیداری کی یہ کیفیت تھی کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے رہے۔ 15 برس تک یہ حال رہا کہ عشاء کی نماز کے بعد ایک پاؤں پر کھڑے ہو جاتے اور قرآن شریف پڑھتے پڑھتے صبح کر دیتے تھے۔ اکثر 1/3 رات میں 2 رکعت نفل ادا کرتے، ہر رکعت میں سورۃ الرحمن یا سورۃ المزمل کی تلاوت کرتے۔ اگر سورۃ الاخلاص پڑھتے تو اس کی تعداد 100 بار سے کم نہ ہوتی۔ اگر بتقاضۂ بشریت سونا ضروری ہوتا تو اول شب میں تھوڑا سا سو جاتے، پھر جلد ہی اٹھ کر عبادت الہی میں مشغول ہو جاتے۔ غرض آپ کی راتیں مراقبہ، مشاہدہ اور یاد الہی میں گزرتی تھیں۔ نیند آپ سے کوسوں دور رہتی تھی۔ خود فرماتے ہیں کہ مجھے درد عشق نیند سے مانے ہے۔ رات کے وقت کبھی دولت قضا سے باہر تشریف نہ لاتے، خواہ خلیفہ ہی ملاقات کے لیے کیوں نہ حاضر ہوتا۔ روزے نہایت کثرت سے رکھتے تھے۔ بعض اوقات درختوں کے پتوں، جنگلی بوٹیوں اور گری پڑی مباح چیزوں سے روزہ افطار فرماتے تھے۔